کرنا. اچھا جی, سب سے پہلے اسامہ صاحب ہم لوگ بات کر لیتے ہیں روزہ, جو کہ ہمارا ایک اہم جو ہے دین اسلام کا پلر بھی ہے, اور اس کے کتنے فوائد ہیں وہ تو میں ڈاکٹر صاحب سے بعد میں پوچھوں گی, لیکن روزے کی اہمیت سے متعلق اور اس کے فوائد سے متعلق جو ہمارا دین کیا کہتا ہے, ذرا اس پر تھوڑی سی روشنی ڈال دیتے ہیں کہ کس طرح دل اور جگر کے لیے بھی اچھا ہے, وہ تو ہم لوگ میڈیکلی آپ کو بتائیں گے. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت انفارمیٹیو پروگرام ہے آج, اور دین اسلام میں ایک بڑا واضح اور کلیئر دین ہے, مکمل ضابطہ حیات جسے کہا گیا. قرآن کریم کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ہم نے دین اسلام کو مکمل دین بنایا ہے, یعنی زندگی گزارنے کا اسلوب بتایا ہے. اب جو بات کی آپ نے ارکان اسلام میں سے روزہ کی, تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ انسان کا جسم جو ہے یہ دو چیزوں کا مرکب ہے, ایک تو انسان کے جسم ہے, ایک انسان کی روح ہے. اس لیے انسان کو دونوں چیزوں کا پیرلل لے کے چلنا پڑتا ہے. اگر 50% اگر انسان کی باڈی ہے تو 50% ہی اس کی روح ہے, اسپرٹ جو اس کے اندر موجود ہے. تو اس کے حوالے سے دین اسلام نے روح کی بھی چیزیں بتائی ہیں, غذا کیا ہے اور جسم کی غذا کیا ہے, وہ بھی چیزیں اسلام نے واضح اور کلیئر بتائی ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ جو ہے, اس کے اندر ساری کی ساری چیزیں, اور جب آپ کے حکم ہیں, احکامات ہیں, حدیث نبویہ ہیں, ہمارے لیے زندگی گزارنے کے جو اسلوب بتائیں, اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور پوشیدہ ہے. اب روزے کی اگر ہم بات لے لیں, روزہ جو ہے اگر ہم دیکھیں دین کے لحاظ سے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی. جو روزہ رکھتا ہے ایمان اور احتساب کے ساتھ, ایمان بھی اللہ کا موجود ہے, احتساب بھی ہے, تو فرمایا اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے. اور اسی طرح قرآن کریم میں جو بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تم پہ روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلی قوموں پہ فرض کیے گئے تھے. مقصد کیا, لعلکم تتقون, تم پرہیزگار بن جاؤ. اب جو پرہیزگاری کا مقصد یہ ہے, روزہ رکھنے کا مقصد یہ ہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث ہے الصوم جنہ, جو روزہ ہے یہ ڈال ہے گناہوں سے. اب ڈال کیسے ہے, انسان روزہ رکھتا ہے, آنکھوں کے اندر حیا آتی ہے, جو روزے کے سارے فیکٹرز ہیں جن کو آپ نے جس ڈومین میں رہ کے آپ نے سارے معاملات کو نپٹانا ہے, اس میں یہ کہ آپ نے کھانا پینا نہیں ہے. اب سائنس, میڈیکل سائنس آپ کو بتائے گی نہ کھانے سے جو آپ نقصانات سے بچ رہے ہیں, آپ کے معدے کو ریسٹ مل رہا ہے, اسٹمک کو جو ہے وہ ریسٹ مل رہا ہے, اس کے بعد جو خون کی مقدار آپ کی بڑھتی ہے, خون کے خلیے بڑھتے ہیں, یہ آج میڈیکل سائنس بتا رہی ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1450 سال پہلے بتایا کہ ایک دن روزہ رکھو, ایک دن چھوڑو, ایک دن روزہ رکھو, ایک دن چھوڑو. ہاں, پورے سال کے بعد جو ہیں وہ مہینے, ایک ماہ کے روزے رکھو ماہ رمضان المبارک کے. اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ جہاں پر اپنی ظاہری بیماریوں سے جو ہے نجات پا رہے ہیں, ویسے آپ کی جو باطنی بیماریاں ہیں, آپ کے جسم کی, آپ کی روح کی, وہ بھی پاکیزہ ہو رہی ہیں, وہ بھی صاف ہو رہی ہیں. ایک چیز بہت مجھے جو پسند ہے روزے کے حوالے سے, وہ میں ضرور شیئر کروں گی, آپ تمام لوگ یقیناً ایگری کریں گے کہ جس طرح سے ہمیں اس کے جسمانی فوائد ہو رہے ہیں, لیکن یہ ہمیں کس قدر ڈسپلن سکھاتا ہے کہ کس طرح سے ہم نے فجر کے اوقات میں اٹھنا ہے. آپ کی پوری فیملی سے, آپ کی ایسے بہت مرتبہ ہوتا ہے کہ ہماری پوری فیملی دن میں کبھی اکٹھا نہیں بیٹھ پاتی, لیکن سحری کے اوقات میں ہم تمام لوگ بیٹھتے ہیں, اکٹھا ہم لوگ سحری کرتے ہیں. پھر اسی طرح ہم لوگ نماز کے کس طریقے سے پابند ہو جاتے ہیں. دوسری چیز ہے کہ پھر افطاری کے وقت ہم لوگ تمام فیملی ایک ہی دسترخوان پر بیٹھتی ہے, اکٹھے تمام لوگ اپنا روزہ افطار کرتے ہیں. تو یہ ہمیں ایک لائف کا ڈسپلن بھی سکھا رہا ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور جو بڑی امپورٹنٹ چیز کہ کس طرح سے ہمیں لوگوں کے ساتھ محبت کرنا سکھایا جا رہا ہے. جو بھوک اور پیاس کی شدت ہوتی ہے وہ آپ کو دوسرے کی بھوک کا احساس دلاتی ہے. اللہ رب العزت نے جو روزے فرض کیے ہیں, ان میں بیسک جو پیچھے میں سمجھتا ہوں کہ حکمت جو پوشیدہ ہے, اس میں انسان بھوکا پیاسا رہ رہا ہے کہ ایک انسان کے پاس استطاعت ہے, کھا سکتا ہے, لیکن اللہ کے حکم کے مطابق وہ فجر سے لے کے مغرب تک بھوکا رہ رہا ہے. مقصد کیا ہے, ایک وہ بندہ جس کے پاس کھانے کے لیے موجود نہیں ہے, اس کی بھوک اور پیاس کا احساس آپ کو تب ہوگا جب آپ خود اس پہ امپلیمنٹ کریں گے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں, آپ چغلی سے بچتے ہیں, کسی کے دل ازاری سے بچتے ہیں, آپ گالم گلوچ سے بچتے ہیں, آپ کسی کا دل دکھانے سے بچتے ہیں. پھر آپ دیکھیں کوشش کرتے ہیں کہ آپ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. اور مسلمان کی جو بیسک ڈیفینیشن ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی, مسلمان تو وہ ہے جس کے زبان اور اس کے ہاتھ کے شر سے دوسرا مسلمان محفوظ رہتا ہے. مطلب آپ کسی کو زبان سے بھی ایذا نہیں دے رہے, ہاتھ سے بھی ایذا نہیں دے رہے. پھر اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں, نفسانی خواہشات انسان ان سے رکتا
نقطہ ہے. اور اس کے علاوہ انسان جب جھوٹ نہیں بولتا اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے, اور اسی طرح انسان جب چغلی نہیں کر رہا, کسی کو تکلیف نہیں پہنچا رہا, کسی کا گھر نہیں توڑا, کسی کو گالی نہیں دے رہا, کسی کے اوپر سب و شتم نہیں کر رہا, الزام تراشی نہیں لگا رہا, بہتان بازی نہیں کر رہا, یہ ساری چیزیں ہیں جو روزہ سوشل چیزیں ہیں ساری. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ روزے کے اندر دیکھیں کہ آپ سحری کی بات کر رہی تھی, سحری کے والے سے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی واضح تعلیمات دی. آپ نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ, سحری کیا کرو اس میں برکت ہے. آج ہمارے لوگ نوجوان نسل جو کیا کرتے ہیں جی ہم نے جی ویسے 8 پیر روزہ رکھ لیا, اللہ کے رسول فرما رہے سحری کیا کرو, سحری کرو, یہ اس میں برکت ہے. اور صبح کے وقت اٹھنا, اس کے وجہ سے آقا نے دعا کی اللہم بارک لامتی فی بکوریہا, اے اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکت نازل فرما دے. مطلب اب صبح کے وقت ہم سوئے رہیں گے اور رزق تلاش نہیں کریں گے. آقا علیہ السلام نے فرمایا جو رزق کی تقسیم صبح کے وقت ہوتی ہے, صبح جب انسان طلوع آفتاب ہوتا ہے, اس کے بعد ہمارے اسلام نہیں سویا کرتے تھے, فجر سے لے کے سورج نکلنے تک انتظار کرتے تھے. ہمارے اکثر لوگ کیا کرتے ہیں, وہ تو سوئے رہتے ہیں. ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ اب 2-2 3-3 بجے تک بازار نہیں کھلتے, مارکیٹس اوپن نہیں ہوتی, افطاری سے پہلے اٹھتے ہیں. بالکل ایسے اس لیے جب برکت کا ٹائم تھا جہاں پہ ہم نے اٹھ کے صبح رزق حاصل کرنا تھا, جب اللہ صحت بانٹ رہا ہے, برکت تقسیم کر رہا ہے, تب تو ہم سو کے گزار رہے ہیں. اور جب زوال کے وقت آ گیا تب ہم جا کے اپنی شاپ سے بیٹھ گئے. جب اللہ نے کہا سو جاؤ جا کے, رات کے وقت میں اب میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے, ڈاکٹر صاحب اس چیز کو سیکنڈ کریں گے, ایگری کریں گے اس پہ, کہ رات کے وقت جو نیند ہے یہ لینا کتنا ضروری ہے. دین نے میں وعدہ بتا دیا, دن جو ہے یہ کام کرنے کا وقت ہے, رات آرام کرنے کی. رات کے ایک چھوٹی سی میں بات عرض کر دوں, رات کے وقت آپ کے جسم میں دماغ میں ایک گلینڈ ایسا ہے جسے میلاٹونن کہتے ہیں, وہ مٹر کے دانے کے برابر ہے. وہ رات کے ٹائم ایک ایسا مادہ پیدا کرتا ہے جو آپ کے دماغ میں بھی چلتا ہے اور پوری باڈی میں جاتا ہے, وہ آپ کو ریفریش کرتا ہے. ہر چیز میں کس قدر مصلحت چھپی ہوئی ہے, حکمت ہے. اور کینسر سے آپ بچ سکتے ہیں. اس میں یہ کہ کینسر سے بچاؤ کا اگر بہترین کو طریقہ ہے تو روزے رکھے جائیں. اب ڈاکٹر کہتے ہیں ایک دن کھائیں ایک دن چھوڑیں. اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے اندر جو گلینڈ ہیں, جو ٹیشوز ہیں خون کے, وہ بڑھتے جاتے ہیں, اور جو آپ کی قوت مدافعت ہے وہ روزہ رکھنے سے زیادہ بڑھتی ہے. جب قوت مدافعت آپ کی بڑھے گی اور آپ کا جسم جو بیماریوں سے لڑنے کی صلاحیت پیدا کرے گا, وہ روزے کی برکت سے. اچھا, ہمارے پاس بڑے چینلز ہیں, انگلش چینلز بھی ہیں, ہم لوگ جب دیکھتے ہیں, آپ کا بھی کہیں اتفاق ہوا ہوگا, بڑی اچھی ڈاکومنٹریز وہاں پہ لگتی ہیں, دنیا بھر میں کیا ہو رہا ہے, دنیا سائنٹسٹ کہاں تک پہنچ گئے ہیں. وہ چینلز جب آپ دیکھتے ہیں یا یوٹیوب پہ آپ جب سرچ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم پڑتا ہے نا کہ انسان نے کتنی ترقی دی ہے, اللہ میاں نے انسان کو کتنا دماغ دیا, ایسے ہی تو اشرف المخلوقات نہیں قرار دیا گیا. تو کچھ ایسی ڈاکومنٹریز جب ہم لوگ دیکھتے ہیں, اکثر ڈسکوری پہ, نیشنل جیوگرافک پہ بڑی آپ کو اچھی انٹرسٹنگ ڈسکوری وہ دیکھنے کو ملتی ہیں ڈاکومنٹریز, تو اس میں نماز کا جو پوسچر ہے اس کے اوپر یوٹیوب پہ بھی اگر آپ سرچ کریں گے تو آپ کو معلوم پڑے گا کہ نماز ہم جس پوسچر میں جاتے ہیں, رکوع کی ادائیگی, جب ہم لوگ سجدے میں جاتے ہیں تو ہماری باڈی کو کتنے اس کے فائدے ہوتے ہیں, ریلیکس کیسے ہوتی ہے. اور نماز کے احکامات یہ تو ہم تمام لوگ جانتے ہیں کہ معافی نہیں ہے اور فرض ہے ہم تمام لوگوں پر. تو ذرا اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈال لیتے ہیں میڈیکلی بھی, اور ہمارا دین کیا کہتا ہے. تو پہلے دین کیا کہتا ہے وہ بات ہم آپ تک پہنچاتے ہیں. جی بالکل, نماز کے حوالے سے تو کہا گیا نماز اسلام کا اہم رکن ہے, اور اس کے حوالے سے 80 مقامات پہ قرآن کریم میں نماز کے حوالے سے کہا وَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ, نماز قائم کرو, نماز قائم کرو. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر فرمایا تھا مَن تَرَکَ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ کَفَرَ. جو نماز ہے یہ اسلام اور کفر کے درمیان جو ہے یہ فرق واضح کرتی ہے. اور اسی طرح نبی کریم علیہ السلام نے نماز کا حکم اس لیے دیا, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرا بس چلے تو میں باہر نکلوں, اپنی امامت پہ کسی کو کھڑا کر دوں اور باہر جا کر دیکھوں جو لوگ گھروں میں بیٹھے ہوں نماز کے لیے نہیں آئے تو ان کے گھروں کو آگ لگا دوں. مطلب یہ نماز کا مقصد کیا ہے, ایک تو اللہ کی خوشنودی حاصل ہو رہی ہے, اللہ کا قرب حاصل ہو رہا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ خشیت الہی بھی حاصل کر رہے ہیں. آج میڈیکل سائنس کہتی ہے اگر آپ نے ڈپریشن ختم کرنا ہے, پریشان ہیں آپ, دماغی کوئی آپ کو تناؤ کا شکار ہیں, تو آپ نماز پڑھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے, ان کی سیرت طیبہ کیا تھی, آپ پریشان ہوتے بلال کو آواز دی, بلال اقامت کو, نماز پڑھیں. نماز پڑھنے سے آپ کا ذہنی سکون ملتا ہے. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز پڑھو, نماز اس طرح پڑھو کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں. اگر آپ اللہ کو دیکھنے والا, اگر آپ کے اندر وہ میں سمجھتا ہوں نیت پیدا نہیں ہو رہی, آپ اس مقام پہ نہیں پہنچے.